آج فتاوی فیض رسول کی 106 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 شعبان کو آسمان پر ابر ہو اور چاند نظر نہ آئے تو مہینے کا 30 دن پورا کیا جائے گا یا نہیں؟ ریڈیو، تار، اخبار، ٹیلی ویژن اور جنتری وغیرہ کی خبر پر رمضان المبارک کا روزہ رکھا جائے گا یا نہیں؟ عید منائی جائے گی یا نہیں؟ یہ سب خبریں مذہب اسلام میں معتبر ہیں یا نہیں؟ اگر ریڈیو وغیرہ کی خبر پر رمضان المبارک کے روزے کی نیت کر کے رکھیں تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ جواب: 29 تاریخ کو کسی بھی سبب سے چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ان غمی علیکم الفاق الثلاثین، یعنی اگر تمہارے سامنے ابر یا غبار ہو جائے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ بخاری مسلم۔ اور ریڈیو، تار، اخبار، ٹیلی ویژن اور جنتری وغیرہ کی خبروں پر رمضان المبارک کا روزہ رکھا جائے گا اور نہ عید منائی جائے گی۔ ان کے ذریعے ملی ہوئی خبریں چاند کے بارے میں شرعاً معتبر نہیں۔ ریڈیو کی خبر پر اگر کسی نے رمضان المبارک کی نیت سے روزہ رکھا تو اگر بعد میں شرطی طور پر 29 کی روایت ثابت ہو گئی تو وہ روزہ ماہ رمضان کا ہوگا، ورنہ نفل، اور روزہ رکھنے والا بہر صورت گنہگار ہوگا۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ جلد 4 یا ہماری کتاب انوار الحدیث کا مطالعہ کریں۔ وہو تعالی عالم۔ ایک حافظ قرآن امام صاحب نے ریڈیو کی خبر لوگوں سے سنی اور مقتدیوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ عید کی نماز پڑھا دیجئے، لہذا حافظ صاحب نے لوگوں کے کہنے سے نماز عید پڑھا دی۔ ایسی صورت میں حکم شرع سے آگاہ فرمانے کی زحمت کریں۔ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جب 29 رمضان المبارک کو چاند ہونے کا ثبوت شرعی حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں 30 تاریخ کو نماز عید ہرگز نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی شخص نے ریڈیو وغیرہ کی خبر پر لوگوں کے کہنے سے شہادت شرعی نہ گزرنے کے باوجود نماز عید پڑھا دی تو وہ شخص گنہگار ہو، اس پر توبہ فرض ہے۔ ہمارے شہر میں گزشتہ عید الفطر کی نماز 2 روز پڑھی گئی تھی۔ ایک گروہ نے قریب و جوار میں بہت جگہ 29 کی روایت ہلال مانتے ہوئے نماز پڑھی۔ اسی سند پر ایک گروہ نے پہلے روز نماز پڑھ لی، دوسرے گروہ نے 30 کا چاند دیکھ کر نماز پڑھی۔ جس امام نے یا جن لوگوں نے پہلے روز نماز پڑھی، کیا اب ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمام صوبہ بلکہ سارے ملک ہندوستان، پاکستان میں بھی پہلے روز یعنی 29 کے حساب سے نماز پڑھی گئی، کیا سب لوگ اس قابل نہیں رہے کہ اب ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟ جواب مفصل عنایت فرمائیں۔ جواب: اگر 29 رمضان کو روایت نہ ہوئی تو جن لوگوں نے بغیر ثبوت شرعی عید کی نماز پڑھ لی ان پر ایک روزہ کی قضا اور توبہ لازم ہے۔ ہاں، اگر بعد میں 29 رمضان کی روایت ثبوت شرعی سے ثابت ہو گئی تو روزہ کی قضا نہیں مگر توبہ بہر صورت ہے، لہذا ایسے لوگ اگر علانیہ توبہ نہ کریں تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر ثبوت شرعی کو ثبوت مان کر عید کر لیں تو ان پر ایک روزہ کی قضا لازم ہے، اگرچہ واقع ہے وہ دن عید ہی کا ہو، مگر یہ کہ بعد کو ثبوت شرعی سے اس دن کی عید ثابت ہو جائے تو اب اس روزے کی قضا نہ ہوگی، صرف بے ثبوت شرعی عید کر لینے کا گناہ رہے گا، جس سے توبہ کریں۔ فتاوی افریقہ 153 صفحے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 29 کا چاند دکھا رہی تھی۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، فرمایا اے فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا کہ بچوں کو چاند دکھا رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا آج 29 ہے، چاند کیسے دکھائی دے گا؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کیا میرے بچے بغیر چاند دیکھے واپس چلے جائیں؟ کہتے ہیں مان چاند دکھائی دیا اور اسی وقت سے 29 کا بھی مہینہ ہونے لگا، تو یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: واقعہ مذکور بالکل بے اصل ہے جو کسی جاہل نے وضع کیا ہے، اس لیے کہ جب سے نظام فلکی قائم ہوا ہے اسی وقت سے چاند کبھی 30 اور کبھی 29 کا ہوتا چلا آیا ہے، جیسا کہ علم حیت سے ظاہر ہے، نہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے۔ ھذا ما عندی وہو عالم۔
کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع؟ متعین مسئلہ ذیل ہے کہ فقہائے کرام نے ثبوت چاند کے سلسلے میں مندرجہ ذیل صورتیں وضع کی ہیں: نمبر 1 شہادت، نمبر 2 شہادت علی شہادت، نمبر 3 شہادت علی القضاء، نمبر 4 خطاب القاضی علی القاضی، 5 استفاضہ، نمبر 6 اکمال عدت، نمبر 7 توپوں کا سننا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے توپوں کے سننے کو بھی حوالی شہر کے دیہات والوں کے لیے دلائل ثبوت حلال سے شمار کیا ہے، جبکہ روایت کے مواقع پر کسی کے خیر مقدم کے لیے یا کسی اور بنا پر توپوں کے دغنے کا احتمال نہ ہو۔ مندرجہ بالا صورتوں میں سے کسی میں ریڈیو یا اخبار کی خبروں پر اعتبار و اعتماد کرنے کی نہ تو وضاحت ہے اور نہ ہی کوئی اشارہ، جبکہ موجودہ دور میں یہی آلات خبروں کے ذرائع ہیں۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ نمبر 1 روایت کے سلسلے میں خبر معتبر ہے یا نہیں۔ نمبر 2 اگر کوئی عالم ریڈیو یا اخبار سے روایت کا اعلان کرے اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ پورے ملک کے لیے روایت ثابت ہو گئی تو کیا وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے؟ نمبر 3 اعلان روایت کے حدود کیا ہے، یعنی روایت کے اعلان پر کہاں تک کے لوگ عمل کر سکتے ہیں، جبکہ علامہ شامی علیہ رحمہ کی عبارت کا مفہوم شہر اور مضافات شہر میں۔ نمبر 4 ریڈیو کی خبر پر اعتماد کر کے اگر لوگ روزہ رکھ لیں یا عید منا لیں تو ان کا یہ عمل جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 5 ایسا شہر جہاں خود دارالافتاء اور علماء پر مشتمل حلال کمیٹی ہو تو وہاں کے لوگ ریڈیو کی خبر پر عمل کریں یا اپنے شہر کے دارالافتاء کے فتوے یا حلال کمیٹی کے فیصلے پر عمل کریں؟ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نمبر 1 رمضان المبارک کے چاند کی روایت کے بارے میں ایک مسلمان مرد یا عورت عادل یا مستور حال کی خبر معتبر ہے کہ جب 29 شعبان کو مطالعہ صاف نہ ہو۔ حدیث شریف میں ابن عباس قال جاء رابی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال انی رأیت یعنی حلال رمضان فقالت اشهد اللہ الہ الا اللہ قال نعم قال اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم قال یا بلال اذن فی الناس ان يصوم غدا۔ روا ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و دارمی مشکات 174 صفحہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں: در حدیث دلیل اس برآن کی یک مرد مستور الحال یعنی آن کی فسق اور معلوم نہ باشد مقبول ست خبر و در ماہ رمضان و شرط نیست لفظ شہادت اشد المعاد جلد دوم 79 صفحے اور در مختار ماہ در رد المحتار جلد دوم 93 صفحے میں ہے۔ قبل الصوم مال اللہ قغیم و غبا غبرا عدل اور مصورہ لا فاسق اتفاق ملحدہ اور اسلامی شہر جہاں مفتی اسلام پر مرجع امام متابل احکام ہو کہ روزہ اور عید کی احکام اسی کے فتوے سے نافذ ہوتے ہوں۔ اگر وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب ایک زبان کو خبر دیں کہ وہاں فلاں دن چاند دیکھ کر روزہ ہوا یا عید کی گئی، اسی طرح بھی روایت کے سلسلے میں خبر معتبر ہے جسے استفاضہ کہتے ہیں، جیسا کہ شامی جلد دوم 97 صفحے میں ہے۔ قال رحمۃ اللہ علیہ الاستفاضہ ان تعطی من الملک بلدۃ جماعت متعددون کل منهم یبرئون تلک البلدۃ انهم صاموا الربیع۔ لیکن ریڈیو وغیرہ کی خبر رمضان المبارک یا چاند کی روایت کے بارے میں بھی بچندہ وجوہ قبول نہیں۔ اول اس کی بہت سی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں۔ دوم خبر دینے والے عموماً کافر و فاسق ہوئے ہیں تو ہم اپنا دیکھنا نہیں بیان کرتے بلکہ دوسرے کے دیکھنے کی حکایت کرتے ہیں، اور اگر بالفرض اپنے دیکھنے کی خبر دیں تب بھی مقبول نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب القوی تحریر فرماتے ہیں کہ آڑ سے جو آواز مسموع ہو اس پر احکام شریعہ کی بنا نہیں ہو سکتی کہ آواز سے مشابہ ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 527 صفحے 4۔ کبھی نہ اہل مفتی کے فیصلے کی خبر دیتے ہیں کہ پنجم، کبھی بازار میں اڑی ہوئی افواہ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ شامی جلد دوم 97 صفحے میں ہے۔ قد تشیع اخبار یتحدث بها اصفاء راحل البلدة ولا يعلم من الشهادة كما فرض ان في آخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فليتقم الكلمة فيتحدثون بها ويقولون لا ندري من قالها فمثل هذا لا ينبغي ان يسمع فلا يثبت به حكم هذا ما عندي وهو قال اعلم بالصواب۔ نمبر 2 عالم ریڈیو یا اخبار سے روایت کا اعلان کریں تو اسے پورے ملک کے لیے روایت کو ثابت ماننے والا حق بجانب نہیں بلکہ کھلی ہوئی غلطی پر ہے۔ نمبر 3 اعلان روایت کے حدود شہر اور حوالی شہر میں ہے
لہٰذا جو لوگ کی شہر اور اس کے مفاضات میں رہتے ہیں، اعلان روایت کے مطابق ان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمۃ الرضوان رد المحتار میں اور امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے مخت الخالق حاشیہ بحر الرائق میں اسی طرح وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 4، ریڈیو کی خبر پر شہر اور اس کے مضافات کے علاوہ دوسرے لوگوں کا روزہ رکھنا اور عیدین کرنا جائز نہیں۔ نمبر 5، ریڈیو کی خبر پر عمل نہ کریں بلکہ حلال کمیٹی کا فیصلہ جس کو دارالافتاء کی تصدیق حاصل ہو اس پر عمل کریں۔ ھذا ما ظہر لی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔